السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدر و معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، میں آپ تمام کا آج کے اس اہم صدر و معتمدین کے اجلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور یہ اجلاس اس لیے بلایا گیا ہے کہ 10 تاریخ کے دن مشترکہ مجلس عمل کے تحت CAA، NPR اور NRC کے خلاف ایک احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور مشترکہ مجلس عمل نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 10 جنوری کو یہ ریلی ہوگی۔ سب سے پہلے میری آپ تمام جماعت کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس ریلی کو پرامن رکھنا، اس کو کامیاب بنانا، یہ ہم تمام کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، ملک کے کونے کونے میں، ہر شہر میں اس طرح کی ریلیز کا اہتمام ہوا، اس طرح کی ریلیز ہوئی ہے، اور الحمدللہ وہ تمام کے تمام پرامن رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام بھی اس ریلی کی کامیابی کے لیے، اس ریلی کے پرامن آغاز اور اختتام کے لیے آپ تمام کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ اور ہم تمام کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم عوام کا تعاون کریں، جو عوام اس کو شرکت کرے گی، اور ان کی صحیح ان کی رہنمائی کرے، ان کو راستہ دکھائیں۔ اور اگر ریلی کے دوران میں کہیں پر کوئی ایمبولینس آتی ہے یا کوئی اس کو ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو راستہ فراہم کرائیے، تاکہ وہ اگر کوئی ہم ان کی ضرورت ہے تو خلل نہ ہو سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام صدر و معتمدین سے، اراکین اسمبلی سے، اراکین قانون ساز کونسل سے، کہ آپ تمام اپنی ابتدائی سے اپنے تمام محلے کے ذمہ داروں سے اس بات کو پہنچائیے کہ 10 جنوری کے دن یہ ریلی ہو رہی ہے شاستری پورم میں، اس میں وہ شرکت کریں۔ اپنے محلے کی مساجد میں خاص طور سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے وقت یہ اعلان کروائیے، اور تاکہ لوگوں کو یہ معلوم بھی ہو سکے اور عوام کو ترغیب بھی دیجیے کہ اس ریلی میں شرکت کر کے اپنے احتجاج کو درج کروائیں، تاکہ ہمارا ایک احتجاج جو جمہوری طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں، وہ نہ صرف شہر حیدرآباد ہو، ریاست تلنگانہ ہو، بلکہ ملک کے کونے کونے میں یہ احتجاج کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے۔ اور اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام اپنے اپنے ابتدائی ہر علاقے میں عوام کو ترغیب دیجیے، اور اس ریلی میں اگر خواتین بھی شرکت کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف مرد حضرات کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف خواتین کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہندوستان کی ہر شہری کا ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہندوستان کے سیکولرزم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ قانون ہندوستان جو 70 سال سے ایک سیکولر ملک رہا، یہاں پر ہم نے کسی ایک مذہب کو فوقیت نہیں دی، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جب اس ملک کو آزاد کروایا، اور آزاد کروانے کے بعد جب ملک کا آئین بنا
اس آئین میں خاص طور سے اس بات کو لکھا گیا، بتایا گیا کہ بھارت کا، انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، نہ یہ ملک کسی مذہب کے اوپر چلے گا، یہ ملک ہر مذہب کو مانے گا اور جو مذہب کو نہیں مانتا اس کو بھی مانے گا۔ اسی لیے ہم نے، ہمارے لوگوں نے ہندوستان بھارت کے آئین میں مساوات، رائٹ ٹو ایکوالٹی کو لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فریڈم آف ریلیجن کی بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ آپ کو رائٹ ٹو لائف ہے، اپنی زندگی، ایک انسان کی زندگی، اس کا فنڈامنٹل رائٹ۔ تو یہ چیزیں اس لیے رکھی گئی تاکہ ہر ایک کو مساوات کے مواقع فراہم ہو۔ تو اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارا احتجاج جمہوری طریقے سے ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جیسا کہ ابھی احمد پاشا قادری صاحب نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی، اس کے لحاظ سے آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، اور کیونکہ جس مقام پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، ہم کو حکومت اور پولیس نے بہت کوشش کیا کہ ہم کو شہر میں اجازت ملے، یعنی حیدرآباد سٹی پولیس کی حدود میں، تو وہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ تو آخرکار میں نے تجویز دی کہ کیوں نہیں آپ ہم کو راجندر نگر پولیس اسٹیشن اور شیورام پلی لمٹس میں ہم کو اجازت دیجیے۔ تو خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، ہم کو اجازت ملی، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات چترائن گٹا سے آئیں گے تو آپ لوگ اورم گڈا سے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ریلی کے شروعات میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکے تو اورم گڈے سے آپ آ سکتے ہیں۔ ویسے ہی جو حضرات انجن بولی سے آئیں گے تو انجن بولی سے بی بی کا چشمہ، وٹے پلی نائس ہوٹل سے آپ شاستری پورم کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو جہاں نامپلی کے ہمارے صدر المتمدین ہیں، مشیر آباد کے، جوبلی ہلز کے، خیرآباد کے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ قریب میں آ کر وہاں پر جمعے کی نماز اگر آپ کو پڑھنا ہے تو قریب میں آ کر وہیں پر نماز پڑھ لیجیے، کیونکہ ہم کو پرمیشن جو ملے گا وہ 5 بجے ہر حال میں اس ریلی کو ہم کو ختم کرنا ہے، اور اس ریلی میں مشترکہ مجلس عمل کے تمام ذمہ داران رہیں گے، خطاب کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آج کل میں جا کر اس مقام کو بھی دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو تھوڑی واقفیت بھی ہو جائے، اور میں خاص طور سے بہادر پورہ، چار مینار اور راجندر نگر کے صدر المتمدین اور اراکین بلدیہ سے اور اراکین اسمبلی سے کہوں گا کہ زیادہ تعداد میں آپ لوگ انتظامات میں رہیے، پورے راستے پر رہیے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی حماقت کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان پر نظر رکھیے اور فوراً پولیس کو اس کی اطلاع دیجیے۔ ہر حال میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ تاریخی کامیاب ریلی رہے، پرامن رہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ CAA، NPR، NRC یہ صرف ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کے ہر شہری سے اس کا راز تعلق ہے۔ میں نے سنگا ریڈی کے جلسے میں بھی اس بات کو کہا، حکومت غلط کہہ رہی ہے، حکومت سچ کو بیان نہیں کر رہی ہے۔ نہ وزیر اعظم، نہ وزیر داخلہ، نہ BJP کے جو مرکزی وزیر ہیں وہ صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہنے سے کترا رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی NRC کو لاگو نہیں کریں گے۔ وہ بار بار اگر آپ ان کے YouTube پر جا کر ان کے جملوں کو سنیں گے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو کوئی باعث کی بات ہی نہیں ہے، مگر ابھی نہیں ہے مگر مستقبل میں ہوگا۔ اور اس بات کو عوام کو سمجھائیے کہ NPR جس کا گزٹ نوٹیفیکیشن
جاری ہو چکا ہے، جس کا ایک ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے کہ اپریل 2020 سے NPR شروع ہوگا۔ NPR میں NRC میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ NPR میں بی جے پی یہ کہتی ہے کہ 2010 میں بھی NPR ہوا، بالکل ہوا، مگر 2010 کے NPR میں اور 2020 کے NPR میں فرق یہ ہے کہ اس بار ہندوستان کے ہر اس شہری کو انومینیٹر اس کے گھر پر جا کر پوچھے گا جو یہ سوالات پہلے نہیں پوچھے گئے کہ آپ کے والد والدہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہندوستان کے سٹیزنشپ کا قانون یہ ہے کہ جو 87 سے پہلے پیدا ہوا وہ بھارت کا شہری ہے۔ اب 87 سے دسمبر 2003 کے درمیان جو پیدا ہوا ان کے اگر ایک ماں باپ بھی ہندوستان کے شہری ہیں سٹیزنشپ ملتی، مگر 2003-04 کے بعد جو قانون بنا تو یہ ضروری ہے کہ دونوں ماں باپ بھارت کے شہری رہیں، نمبر 1۔ دوسرا کیا ہے کہ اس میں آپ کا آدھار کارڈ پوچھیں گے، تیسرا پاسپورٹ پوچھیں گے، ڈرائیونگ لائسنس پوچھیں گے۔ یہ اس کا کہاں سے میں دیکھ کے بول رہا ہوں؟ جو انومینیٹر کو جو کتاب دی گئی ہے اور اس میں باضابطہ کہا گیا انگریزی میں کہ آپ اس کی وائڈ پبلسٹی دے کر پورے ڈاکومنٹس جمع کریے۔ یہ بار بار دوسری جھوٹ بی جے پی کی کہ ہم تو آپ کو پوچھ رہے ہیں ڈاکومنٹس، اس میں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 2.2.3 میں لکھا ہوا ہے جو انومینیٹر کو دی جائے گی کہ آپ ڈاکومنٹس پوچھئے، یہ ڈاکومنٹس کیوں جمع کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ بار بار بول رہے کہ نہیں CAA شہریت دینے کا قانون ہے، لینے کا نہیں۔ پھر جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ وہ کہ جب انومینیٹر آپ کے گھر کو آئے گا، یہ گھر میں پوچھ لیے، اس کے بعد وہ جا کر ان کے جو اوپر جو آفیسر ہے وہ بھی لو لیول آفیسر ہوگا، اس کو ایک لوکل رجسٹر بن گئی اور وہ موصوف کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ ممتاز خان صاحب یا احمد بلالہ کو ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھ سکتے۔ کس بنیاد پر ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھیں گے کسی کو نہیں معلوم، ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھ دیے۔ اب ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھنے کے بعد ان کو آفیسر بولے گا کہ ذرا آئیے بتائیے ابا کہاں سے آئے تھے، کہاں آپ کے پاس ڈاکومنٹ کیا ہے بتائیے آپ۔ اگر وہ مطمئن ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ڈاؤٹ فل رہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ موٹا موٹا سمجھا رہا ہوں آپ، تو NPR اور NRC میں کوئی فرق نہیں ہے۔ CAA کو NPR NRC سے دیکھنا ضروری ہے، اور جب ڈاؤٹ فل سٹیزن قرار دے دیا جائے گا تو یہ لوگ بولتے کہ اویسی مسلمانوں کو، دیش کی جنتا کو ڈرا رہا ہے۔ میں ان سے پھر سے سوال کر رہا ہوں، آسام میں جو NRC ہوا وہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوا، اور سپریم کورٹ کے زیر نگرانی میں جو NRC وہاں پر ہوا اس میں 19 لاکھ آسام کی عوام کا نام نہیں آیا، جس میں سے 5 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، 5,40,000 قریب ہندو بنگالی ہیں۔ آسام کا ایک فائنانس منسٹر ہے ہیمنت بسوا شرما، یوٹیوب پر جا کر آپ دیکھو، خاص طور سے CNN IBN کی ایک ہماری خاتون بہن رپورٹر ہے جس کا نام ماریا شکیل ہے، اس میں جا کر دیکھو، ایسے کئی ویڈیوز ہے، اس میں وہ صاف بول رہا کہ CAA سے جو 5 لاکھ ہندو بنگالی ہیں ان کو سٹیزنشپ دے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہندو ہیں اور ان کا کنیکشن دکھا دیں گے کہ بنگلہ دیش سے آئے تھے۔ یہ جو CAA کیا بولتا کہ جو 30 دسمبر 2014 سے پہلے آئے تھے اور جو مسلمان نہیں ان سٹیزنشپ دے دیں گے، تو آسام کے بنگالی ہندو کو سٹیزنشپ آپ دے دیں گے، اور جو آسام کے قریب 5 لاکھ مسلمان ہیں ان کا کیس چلے گا فارنرز ٹریبونل میں۔
اور ٹریبونل اتنا گندا ہے کہ ٹریبونل کا جج کون بن سکتا ہے؟ جو 5 سال کورٹ کی پریکٹس کرا تو جج بنا رہے آسام میں، جو صرف 5 سال۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ہے؟ اچھا یہ اور ایک جھوٹ ان کی، وزیر اعظم کی رام لیلا کی تقریر میں بولے کہ ڈیٹینشن سینٹر ہے ہی نہیں۔ کل ڈیٹینشن سینٹر میں ایک غیر مسلم کی موت ہوئی آسام میں، 3 سال میں 29 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اور ڈیٹینشن سینٹر کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر جیل میں کوئی قیدی ہے یا انڈر ٹرائل ہے، اگر اس کے ماں باپ یا کوئی رشتہ دار مر جاتے ہیں تو جیلر کو سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہے پیرول پہ چھوڑنے کا۔ یہ ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں ہے، کورٹ کو جانا پڑتا آپ کو۔ یہ ڈیٹینشن سینٹر یہ ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ ڈیٹینشن سینٹر ہے آسام میں، 29 لوگ 3 سال میں مر گئے۔ اچھا میں جو لسٹ کا ذکر کرا آپ کے سامنے، مثال کے طور پر احمد بلالا کا نام آ گیا تو انہوں کیا کریں گے؟ اپنے لوکل دفتر پہ لسٹ لگائیں گے اور آ کر بولیں گے کہ بھائی جس کو اس پہ آبجیکشن کرنا ہے آ کے آبجیکشن کرو۔ اب جو یہ سنگھی ہے جو ہندوستان کے سیکولرزم پر امبیڈکر کو گاندھی کو نہیں مانتا، وہ جا کے بول رہا ہے بلالا تو یمن کا ہے، یہاں کیا کام ہے؟ میرے ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ آسام میں ہوا۔ آپ کو معلوم آسام کی جب لسٹ ایسی لگی تھی 1,80,000 آبجیکشن فائل ہوئے، جس میں سے یہ جو وکیل بچہ آیا تھا امان ودود، ان کی بہن کا 8 سال کے بچے پر آبجیکشن ڈالے، اما بابا کا نام آ گیا، بچے کا نام رک گیا، تو صرف رینڈملی ڈالیں گے یہاں ڈالو۔ یہ چیز ہے۔ اب بار بار بولتے ہیں ہم کاغذ نہیں پوچھیں گے آپ سے، کاغذ پوچھیں گے۔ برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون کیا ہے؟ 1 سال کے اندر برتھ سرٹیفکیٹ لینا آپ جا کر، 1 سال کے بعد اگر آپ لیے تو ہائر افیشل کے پاس جانا پڑے گا۔ میرے خیال سے یہ بلدیہ کا آفیسر نہیں دے سکتا، وہاں جانا پڑتا۔ اب ہوں گا کیا؟ ایڈیٹوں کی عید شروع ہوتی ہوں، لاؤ 2,000 روپے دو منا کے، مرتا کیا نہیں کرتا، 5,000 روپے دو۔ اب دیکھو آپ جیسا ٹائم بڑھتے جائیں گا نا، پورے بلدیہ کے آفس میں آپ کے پاس لوگ پانی کو پوچھنے نہیں آئیں گے، میں ڈرنک بھری مولی بھری اسکول نہیں آ رہا، وہ یار ارے برتھ سرٹیفکیٹ بناؤ، برتھ سرٹیفکیٹ شروع ہونے والا۔ یہ غریبوں پہ بوجھ، ارے جو دن بھر محنت مزدوری کرنا جا کے انہیں 2 دن جا کے چھپنا بھس کریں گا وہاں، آخری وہ ہوتے کون؟ ہماری شریعت پوچھنے والے، آپ کو اختیار کون دیا؟ اور ایک بی جے پی بولتی کہ نہیں، جو بھارت کا سٹیزن ہے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کون ہے میری سٹیزن شپ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ آپ ڈیسائیڈ کریں گے نا۔ آپ بار بار بولے کہ بھارت کا سٹیزن ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کون ڈیسائیڈ کرنے والے؟ آپ کون ہے بھائی؟ میں یہاں پیدا ہوا، میرے دادا پیدا ہوئے، میرے دادا کے خبرہ قبرستان میں، میرے والد یہاں پیدا ہوئے۔ اکبر الدین اویسی RTI کے اپلیکیشن ڈالے تلنگانہ، اس میں جواب آیا کہ تلنگانہ میں حیدرآباد میں 29% لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں۔ پورے ملک میں جن پاسپورٹ کتنے لوگوں کے پاس ہے معلوم؟ 130 کروڑ کا یہ دیش ہے، صرف 6% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے، صرف 6%۔ اب یہ لوگ بولتے ہیں مسلمان کو اویسی بھٹکا رہا، میں نہیں بھٹکا رہا۔ آپ کی مثالیں کیا مثالیں؟ جامعہ ملیہ میں آپ یونیورسٹی میں پولیس آپ کی گھسی، مناج الدین بچہ جو لائبریری میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا لت سے ایسا مارے کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ٹیئر گیس پھینکے، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ پولیس کو آپ بھیجا رہے یونیورسٹی کے اندر، بچوں پہ آپ حملہ کروا رہے۔ اتر پردیش میں 18 لوگوں کو گولی مارے، پورے کے پورے مسلمان، اور پھر آپ بولتے کہ میں بھٹکا رہا ہوں۔ اب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نہیں دی 18 جو لوگوں کی موت ہوئی۔
جس میں بجنور کا ایک سلیمان بچہ IAS کی تیاری کر رہا غریب خاندان کا پولیس اریسٹ کر کے لے جا کے لاش دی اس کی. یہ واقعات ہے بھائی, مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. اور پھر اتر پردیش میں یوگی کی حکومت بولتی کہ 14.5 لاکھ کی پراپرٹیز املاک کا نقصان ہوا, اور جو قانون استعمال کر رہے وہ اس پر لگتا ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا گائیڈ لائن ہے کہ اگر ایجوکیشن میں کوئی نقصان ہوا تو ہائی کورٹ ایک کمیٹی بنانا اور وہ دیکھنا کہ کیا نقصان ہوا, اس کے بعد کیس چلنا. مگر یوگی حکومت 14.5 لاکھ کے نقصان کے لیے ایک صاحب کو نوٹس دی جو 6 مہینے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے. آپ دیکھو ان کو نام دیکھے, نام لکھا, ہاں ڈالے اس کو. 90 سال کے بڑوں کو نوٹس ملی. ایک صاحب تو بستر پر فریش رہتے, ایک اپاہج ہے, ان کو نوٹس چلے گی لا آپ کی وجہ سے نقصان ہو. یہ ان کی نفرت ہے, یہ ان کی فرقہ پرستی ہے, یہ ہو رہا. اور جاگ ایجوکیشن ہوا ہریانہ میں, 2000 کروڑ کا نقصان ہوا. جاگ ایجوکیشن ہوا, 2000 کروڑ کا نقصان ہوا. بڑے بڑے گاڑیوں کے شو روم کو جلا دیے تھے, ایک پیسہ نہیں. وہ بابا رام رحیم 120 کروڑ کا نقصان ہوا, بعد میں اس کے پراپرٹی کو سیز کرے. پٹیلوں کا ایجوکیشن ہوا گجرات میں, 1600 پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا. 1800 گورنمنٹ کی بلڈنگ کو نقصان ہوا. مودی جی وہاں پر اپنی گجرات سے محبت دکھاتی. بھارت کی جنتا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی ہندوستان کے وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس کالے قانون کو واپس لیجئے. آپ صاف طور پر کہہ دیجئے کہ NRC نہیں ہوگا 2024 تک. ہم سینسس کے خلاف نہیں ہیں, سینسس ہونا چاہیے, مگر سینسس میں سٹیزن شپ کو ویریفائی نہیں کرتے. سینسس الگ ہے, NPR الگ ہے. NPR میں آپ کی سٹیزن شپ کو ویریفائی کیا جاتا. سینسس کرو آپ, اور سینسس کس کے تحت ہوتا؟ 1948 ایکٹ کے تحت ہوتا, اور NPR NRC سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے تحت ہوتا. یہ سمجھو فرق کو آپ, کیونکہ ٹی وی پر آج کل تو ماشاءاللہ ایک ہی طرف کی کیسٹ دکھاتے, ایسا دکھتا ہے کہ بس وہ گراموفون ہے گورنمنٹ کا. کل ایک بچے ٹی وی, ہندی کے ٹی وی چینل پر, وہ جو بچی یونیورسٹی کی یونین پریزیڈنٹ ہے, JNU کی, اس کو مارا گیا. تو ایک ہندی چینل کیا دکھا رہا, یہ ABVP کی ہے, ان کو مارا گیا. اچھا, ارے وہ بچی ہے ABVP کے خلاف ہے, مارنے والے ABVP کے, آپ دکھا رہے ہو. تو یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ ہمارے ملک کو, اس کے کیریکٹر کو بدلنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس لڑائی میں, اس جدوجہد میں, اس ملک کو بچانے کی جدوجہد ہے. ملک کے سیکولرزم کو, ملک کے آئین کو. آج ہمارے پاس امبیڈکر نہیں ہے, مگر امبیڈکر کو اگر زندہ رکھنا ہے, اگر امبیڈکر کو زندہ رکھنا ہے تو اس جدوجہد میں حصہ لینا. جو یہ سمجھتا ہے کہ امبیڈکر ختم ہو گیا تو پھر مت لو حصہ. اگر جو سمجھتا ہے کہ امبیڈکر زندہ ہے, حصہ لو. جو یہ سمجھتا ہے کہ ملک مولانا ابوالکلام آزاد کے اس وعدے پر چلے گا جو مولانا آزاد نے کہا تھا دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے, مولانا آزاد نے کہا تھا کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو. تمہاری آواز کے بغیر اس ملک کے فیصلے نہیں لیے جائیں گے. اگر آزاد زندہ رکھنا ہے تو آپ کو زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا. وہ زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ احتجاج. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ چند دن کا نہیں, یہ لمبی لڑائی ہے, یہ لمبی لڑائی ہے. یہ آپ کو ملک کو بچانے کی ضرورت کرنا ہے.
اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. میرا حال تو ماشاءاللہ کوئی میرے سے خوش نہیں, کوئی خوش نہیں. ارے پورا جلسہ ہو رہا, بجائے قانون پر بات ہونا, مودی پر بات ہونا, جو میں یہ بات رکھا یہ تمام ٹیکنیکل قانونی چیزیں بتاؤ اس پہ نہیں, اویسی بھی ٹیم ہے. ارے بھائی کب تک میاں بھائی کا نام لیں گے, دوسروں کا بھی تو لو. ہر چیز میں پبلک ہے ان کو سمجھاؤ, نہیں ان کا نام بھی میرے کو کچھ فرق نہیں پڑتا, میری شہرت میں آپ اضافہ کر لیتے ہیں ادرفا, آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں سنیے, میں جس قائد کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیاست سیکھا, ہم کو معلوم کیا آپ کرنا چاہے کرو آپ, مگر موقع محل دیکھو. میں پھر سے آج کی ہمارے صدر المعظمین کے اجلاس سے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سے اچھی بات چیت ہوئی 3 گھنٹے تک, اور کافی دیر انہوں نے ہم کو تمام باتیں سمجھائی, ہم نے ان کو اپنا نقطہ نظر اور تمام ٹیکنیکل اور قانونی باتیں ان کو بتائی. وہ بہت حد تک ہماری تمام گفتگو ہمارے پوائنٹ سے متفق ہوئے, اور امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ میں NPR پر حکومت روک لگائے. سینسس کریے, سینسس پہ اعتراض نہیں, مگر NPR NRC یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں. میں پھر سے دارالسلام کی اس مبارک سرزمین سے ہندوستان کے وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا, پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے. آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ BJP کے نہیں. آپ BJP کے آئیڈیالوجی کے پابند ہو سکتے ہیں, رہی آپ, مگر آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے سمویدھان کی طرف. آپ نے خود پوری ملک کو بتایا تھا پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں, امبیڈکر کے بنائے ہوئے سمویدھان کو آپ نے اٹھا کر اپنے اس کو چنا اور کہا کہ یہ کتاب پڑھنے چلوں گا. آج جو کتاب آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اس ملک میں نارملسی کو لائیں. یہ ملک میں سب سے بڑا چیلنج ہے اکانومی کا, مہنگائی کا, غربت کا, اس پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ جمہوریت کی بقا کے لیے, یہ سمویدھان کو بچانے کے لیے, اس ملک کو مذہب کے نام پر, یہ ملک مذہب کے نام پر نہ چلے, یہ اس لیے ہو رہا ہے. ہم وزیر اعظم سے یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ پیش رفت کریے, آپ پہل کریے, اس کالے قانون کو, اس NRC کو, آپ اختیار آپ کے پاس ہے. اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جو کچھ عراق میں ہوا, ایران اور امریکہ کے درمیان وہ کیا رخ اختیار کرے گا اللہ ہی جانتا ہے. اور اس سے آپ دیکھ رہے آئل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آج کی قیمت بڑھے گی وزیر اعظم تو پھر ملک کے اوپر بوجھ پڑے گا. یہ چیلنج آپ کے لیے, یہ JNU اور یہ سب چیزیں جو ہے ختم کروائیے, امن کو پیدا کریے, آپ کی ذمہ داری ہے. ہم وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو پاکستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا, نہ کبھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. وزیر اعظم آپ ہے, میں آپ کی مخالفت کیا, ہماری پارٹی نے آپ کی مخالفت کی, اور جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے, مگر عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری اس دیش کی طرف ہے, اس سمویدھان کی طرف. آپ دیکھیے پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے, یہ ملک کس راہ پر آپ لے کر جا رہے ہیں, کون سے راستے پر یہ ملک جا رہا ہے. یہ JNU میں جو ہوا, مجھے مسولینی کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ براؤن شرٹس پہن کر ان کو براؤن شرٹس کے نام پر خاکی شرٹس پہنتے تھے. اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. پھر بہرحال 10 تاریخ کے دن میری آپ سے گزارش ہے, یہ قریب سے قریب مساجد میں نماز جمعہ ادا کریے جو نماز پڑھنا ہے. اور ہمارے جو پارٹی کے BC SC اور ST ہمارے قائدین ہیں, میری آپ سے درخواست ہے کہ بڑی تعداد میں آپ کو بھی اس میں شرکت کرنا ہے, اور پورے اپنے محلے جات میں مساجد میں اعلان کروائیے, ہندوستان کا ترنگا اپنے ہاتھ میں لے کر آئیے, اور بھائی چارگی اور محبت کے نعرے لگائیے.
हम मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं मुश्तरका मजलिस अमल के तहत। इसमें आप तमाम की शिरकत और इसका पुरअमन, इसका पूरा मैनेजमेंट आपको करना है। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।